انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مسلسل مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ صحتی اداروں، ہاسپٹل کی بناوٹ اور اس کی دیکھ بھال کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ہاسپٹل کے منتظمین کی اولین ترجیح مریضوں کے لیے محفوظ اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہے، جس کے لیے وہ ایسی منصوبہ بندی کرتے ہیں جس سے امراض کی منتقلی کے مواقع کم سے کم ہوں، یعنی کراس انفیکشن کم سے کم ہو اور ایک مریض سے دوسرے مریض کو جراثیم نہ پہنچ سکیں، اور اسی طرح ہاسپٹل کا عملہ بھی محفوظ رہے۔ جدید طبی علاج نے مریضوں کی اقسام میں تبدیلی کر دی ہے۔ میزبان دفاعی نظام نقائص کی وجہ سے ہاسپٹل میں مریضوں کے داخلے میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے حفظان صحت کی منصوبہ بندی میں تبدیلی آئی ہے۔ محکمہ حفظان صحت کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ مریضوں کو ایک بہتر حفاظتی ماحول فراہم کریں اور خوردبینی، سمیاتی اور طفیلی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے، یعنی کہ بیکٹیریا اور پیراسائٹک ڈیزیزز سے نمٹنے کے لیے انفیکشن کنٹرول ٹیم کا کردار بہت اہم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تمام نئی بننے والی اور پرانے حصوں میں ہونے والی اضافی تعمیرات کا کام انفیکشن کنٹرول ٹیم اپنا کردار بخوبی ادا کرے۔ انفیکشن کنٹرول ٹیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماحول کو خوردبینی یعنی کہ اجسام خصوصاً فنجائی سے پاک رکھے، یعنی کہ جو مائکرو آرگنزم ہیں ان سے پاک رکھنا نئی تعمیراتی علاقوں میں بہت ضروری ہے۔ ان کی منصوبہ بندی اس طرح ہونی چاہیے کہ یہ کسی خطرے کو بھانپ کر اس کا جلد از جلد سدباب کر سکیں۔ علاوہ ازیں یہ غیر طبی عملہ یعنی کہ جو تعمیراتی اہلکار ہوتے ہیں یا مزدور اور جو بھی لیبر کے افراد ہوتے ہیں، ان کو بھی یعنی کہ جو خاص طور پر انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی انفیکشن سے بچاؤ سے آگاہی فراہم کریں۔ یعنی کہ عام طور پر جو انجینئرنگ شعبہ ہے ہمارے ممالک میں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہاسپٹل کے اندر کس طرح یعنی کہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ انفیکشن جو ہے وہ کراس انفیکشن اور انفیکشن جو ہے ہاسپٹل میں سرکولیٹ نہ کرے۔ تو انفیکشن کنٹرول ٹیم اس حوالے سے ان کی رہنمائی کرے اور ان کو بتائے کہ کس طرح ان سب چیزوں کو انتظام کرنا چاہیے۔ انفیکشن کنٹرول ٹیم کے علاوہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی پالیسی بنائیں جن میں ویسٹ بن کا مناسب انتظام، پان سگریٹ پر پابندی، لیٹرینس یعنی کہ بیت الخلاء کی صفائی وغیرہ سے ہاسپٹل کا ماحول صاف ستھرا اور بیکٹیریاز اور وائرس سے پاک رہے۔ انفیکشن کنٹرول کے رسک اسسمنٹ، کم قوت مدافعتی یعنی کہ امیون کمپرومائزڈ مریضوں اور ایسپرجلوسز، داخل شدہ مریضوں اور لیجینیوسز کے درمیان تعلق عشروں سے ہمارے علم میں ہے، لہذا حفاظتی منصوبہ بندی کرتے وقت ان کا خاص خیال رکھا جائے اور ایسے منصوبوں پر کام کیا جائے جس سے ان کی منتقلی میں کمی آئے۔ ہاسپٹل انوائرمنٹ، جنرل ہاسپٹل انوائرمنٹ، روزانہ مؤثر انداز میں ہاسپٹل کی صفائی ہو، دیواروں کی، فرش کی اور دیگر عمارتی اجزاء کی سطح ہموار ہونی چاہیے
تاکہ مکمل اور واضح صفائی ہو۔ ایسی سطحیں جو نمی اور بخارات کو جذب کریں یا جہاں خاک دھول جمع ہو سکے فوراً سے بیشتر درست کی جائیں۔ دروازوں، الماریوں اور شیلف میں مٹی نہ جمنے دی جائے۔ ایسے آلات، کمپیوٹر، آٹو اینالائزرز جو ایک مخصوص جگہ رکھے رہتے ہیں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ ان کی فرنشنگ اور فٹنگ کا خاص خیال رکھا جائے۔ تجرباتی آلات کی جگہ ہموار اور آسانی سے صاف ہونی چاہیے۔ دیوار اور اندرونی چھتیں، والز اینڈ سیلنگ، بیکٹیریا اجسام عام طور پر دیواروں اور چھت پر نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کی سطح نمدار یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور خاک دھول سے اٹی ہوئی ہو تو پھر مائکرو آرگنزم یا خرد بینی اجسام کی ایک بڑی تعداد ان پر موجود ہوتی ہے، لہذا ان کی سطح ہموار اور آسانی سے صاف ہو جانے والی ہو۔ ایسی تمام جگہیں جہاں خون اور جسمانی سیال پر کام ہوتا ہے، مثلاً زچہ خانہ یعنی کہ ڈیلیوری روم، تجربہ گاہ، لیبارٹریز اور آپریشن روم کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے کہ ناقص صفائی کی بدولت یہاں جراثیم بہت تیزی سے پنپتے ہیں۔ پلمبنگ ایریاز کے تمام جوڑ اور پائپ اچھی طرح جڑے ہوئے ہوں اور ان کے گرد کی سطح پانی سے مزاحم اور پھر ذرا سی نمی خرد بنی اجسام کو پھلنے پھولنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ بیکٹیریاز کو بہت آسانی سے ڈیولپ ہونے کی جگہ مل جاتی ہے، لہٰذا ان سے پرہیز کیا جائے۔ ان کے علاوہ اندرونی چھت کا کوئی بھی نقص گرد اور کیڑے مکوڑے کے مجمع ہونے کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے۔ فرش، فلور، شفاخانے کے فرش پر جلدی امراض کے جراثیم مثلا کوگلیس نیگیٹو اسٹیفلوکوکس، کلاسٹریڈیم اسپیشیز، بیسیلس اسپیشیز، اسٹیفلوکوکس اوریس، ڈپتھیرائڈز وغیرہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ یہاں سے ان کی منتقلی کے موقع بہت کم ہیں۔ گرام نیگیٹو جراثیم بیکٹیریاز عموماً خشک فرش پر ہوتے ہیں، لیکن یہ صفائی کے بعد بھی پائے جا سکتے ہیں۔ فرش ہموار اور بآسانی صاف ہونے والے اور واٹر ریزسٹنٹ ہونے چاہیے، ان میں پھسلن بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، قالین یا کارپیٹ۔ قالین کا استعمال ہاسپٹل میں کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں لاتعداد جراثیم بآسانی رہ سکتے ہیں اور یہ بآسانی منتقل بھی ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان کی صفائی بےحد مشکل اور زیادہ طاقت کی متقاضی ہوتی ہے۔ اگر قالین استعمال کیے جائیں تو پھر ان کی صفائی کے لیے اسپیشل ویکم کلینر اور پیریوڈیکلی اسٹیم کلینر استعمال کیے جائیں۔ فٹنگ اینڈ فکسچرز، ایسی تمام اشیاء جو ایک جگہ رکھی رہیں ان کی خریداری کے وقت اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ وہ ایسی ہوں کہ ان میں گرد جمع نہ ہو سکے اور بآسانی صاف ہو سکے۔ فرنیچرز مائکرو آرگنزم کی موجودگی اور نمو کا اور ڈیولپمنٹ کا اور گروتھ کا ایک اہم ذریعہ ہیں، لہٰذا مریضوں کے استعمال کی اشیاء، بستر، میٹریس، کرسی وغیرہ ایسی ہوں جو بآسانی صاف ہو سکیں۔ کام ختم ہونے کے بعد فارغ اوقات میں یہ کور سے ڈھکی ہوں۔ زچہ خانوں اور تجربہ گاہوں میں موجود فرنیچر میں فیبرکس نہ ہوں، کوئی خرابی ہونے پہ فوراً ریپیئرنگ کی جائے۔ پردے اور کرٹنس اینڈ بلائنڈز، پردے ایسے ہونے چاہیے جو بآسانی دھل سکیں، ان میں خاک دھول جمع نہ ہو، خراب ہونے کی صورت میں فوراً بدل دیے جائیں۔ عموماً ان سے انفیکشن کی منتقلی نہیں ہوتی، البتہ مریض کے زیر استعمال پردوں میں احتیاط کی جائے۔ پردوں کے دھونے کے لیے لانڈری کا نظام حفظان صحت کے عین اصولوں کے مطابق ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر مریض
کے ڈسچارج ہونے کے بعد پردوں کو تبدیل کیا جائے۔